بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا سے اشکارا ہوا کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی عمر میں کسی کو بھی جو دبوچ لیتی ہے۔ حاضرین مسلمین، ایک پینک کریٹ ہو چکا ہے، اور جہاں بھی آپ جائیں دوست احباب میں بیٹھیں، کہیں پہ بالکل یہی ٹاپک چلا ہوا ہے۔ البتہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگنورینس از اے بلیسنگ، تو جو لوگ دیہاتوں میں میڈیا سے دور زندگی کی چہل پہل میں مصروف ہیں، انہیں رتی برابر بھی احساس نہیں ہے کہ دنیا کس حال سے دوچار ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک طرح کی بلیسنگ ہی ہے، رحمت ہی ہے۔ لیکن جو لوگ ہر وقت کرونا کا وظیفہ دہرا رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو وہ ایک ہیجان میں مبتلا ہیں، اور یہ بھی صاف ظاہر ایک عذاب ہے۔ ہیجان بھی عذاب ہے، کرونا بھی عذاب ہے۔ اس قسم کے وبائی امراض عذاب ہی ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ کیونکہ آخری نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم منقطع اور ختم ہو چکا ہے، مکمل اور تمام ہو چکا ہے، لہٰذا اس قسم کے عذاب ہی نذیر کا کام دیتے ہیں، دنیا کو خبردار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ وہ بڑا عذاب جو ہے اس کے آنے سے پہلے ہم لوگوں کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ یرجعون، رجوع کر لیں۔ رجوع اللہ سب سے بڑی وہ نعمت ہوتی ہے جو کسی آزمائش، مصیبت، فتنے سے برآمد ہوتی ہے۔ مسلمان خصوصاً اس وقت ان پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی عبادات میں لگ جائیں۔ یاد رکھیں، یہ جو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے علاوہ عبادت سمجھتے ہی کسی کو نہیں، اور حج عمرہ ڈاکے ڈال کے لوگوں کے حقوق غصب کر کے ایک عمرہ کر لیا، اور پھر نئی تازی جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے ہیں، نئے سرے سے لنگوٹا کس لیا اور بدماشیوں اور بےغیرتیوں پہ کمر کس لی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اللہ کے احکامات، عدل اجتماعی اور انصاف پہ قائم ہو جانا۔ سب سے بڑا انصاف تو اللہ کی توحید ہے، شرک چھوڑ دینا سب سے بڑا انصاف ہے۔ اور پھر پیغمبروں نے، آخری پیغمبر نے، قرآن مقدس نے جو تعلیمات دی ہیں ان پہ کمر باندھ لینا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو ویسے موت جو ہے وہ ایک صاف ظاہر ناگزیر سچائی ہے، لیکن انسانوں کی موت مرنا یہ سعادت ہے، اور اس قسم کے امراض، حادثات اور بڑی بے بسی اور ذلت کی موت مرنا، اس سے اللہ پناہ میں رکھے۔ کرونا کے حوالے سے آپ بہت سی باتیں سن چکے ہوں گے۔ یہاں ڈاکٹروں کے علاوہ باقی ہر شخص جو ہے اس کی علاج بھی تجویز کر رہا ہے، اور احتیاطیں بھی ڈسکس کر رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ صرف ہمارے ملک کے اور خصوصاً پنجاب کے ڈاکٹر خاموش ہیں، بلکہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کافی حد تک۔ تو وہ تو احتیاطی تدابیر اور مل جل کر، یہ جو پنجاب حکومت، سندھ حکومت، وفاقی حکومت اور اپوزیشن جو ہے، یہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں اس مصیبت کے لمحات میں بھی، تو یہ ہماری اصل اوقات ہے۔ بحیثیت قوم ہم جس سٹیج پہ موجود ہیں، یہ اس کی بہترین عکاسی ہے۔ اعلیٰ ظرفی اور یکسوئی چاہیے، ریاکاری سے ہمیں گریز چاہیے، تنظیم چاہیے اس مصیبت سے لڑنے کے لیے، اور سلیقہ مندی، ریاضت، حکمت، تدبر اور خلوص۔ تو یہ چیزیں انکا ہیں فی الحال۔ اللہ عوام میں بھی، قوم میں بھی، ریاست کے ذمہ داران میں بھی خلوص، احساس اور شعور پیدا کرے۔
ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حکمت اور تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ کرونا سے ہزاروں میں اموات ہوں گے، لیکن اگر لاک ڈاؤن ہو گیا اور ملک میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تو ہو سکتا ہے لاکھوں گھر اجڑ جائیں۔ تو حکمت، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں لڑ کے توانائی ضائع نہ کرو۔ یہ ساری توانائی جو ہے اصلاح احوال پہ خرچ ہونی چاہیے، رجوع اللہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کی محفل میں کہ ان قریب ستکون الفتنہ، ان قریب ایک فتنہ سر اٹھانے والا ہے، فتنہ، مصیبت، آزمائش۔ تو حضرت علی نے سوال کیا کہ مل مخرج یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا ایگزٹ کیا ہے، مخرج کیا ہے؟ حضرت نے یا کسی اور صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سا فتنہ کہاں سے آئے گا، کس طرف سے آئے گا، کتنا مقصد دن رہے گا، اس کی کیفیات نہیں پوچھی، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ سوال کیا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہوگا۔ یہی بات جو ہے جبریل نے کی تھی نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام نے بھی ڈائریکٹ یہی پوچھا تھا کہ مل مخرج یا جبریل، اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو جبریل نے نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا تھا کہ کتاب اللہ، اس جو بھی فتنہ پھوٹے اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اور کتاب اللہ قرآن مقدس، اس میں کیونکہ پچھلوں کی عبرت بخش داستانیں اور کہانیاں ہیں، آنے والے لوگوں کی خبریں ہیں۔ ہم مسلمان سائنس، ٹیکنالوجی اور یہ جو طب ہے اس میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں دوا احتیاط کے ساتھ دعاؤں پہ بھی زور دینا چاہیے، اور قائد اعظم نے جس طرح کہا تھا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، تو اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے امداد طلب کریں۔ سلاح المومن هو الدعا، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی وہ ایک نایاب انمول اللہ کی نعمت ہے، اس کو اس طرح گزاریں کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو بندہ کم از کم شرمندہ نہ ہو۔ اس نے ختم ہو جانا ہے، زندگی کی لڑی جو ہے وہ اسے ٹوٹ جانا ہے۔ موتی ہو کے شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ ہمارے لوائقین، ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، اولادیں، بہن بھائی، ان کا اس دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے ایک تمہید ہوتی ہے۔ ملک میں عافیت، سکون، آسودگی کی دعائیں بھی کریں اور انسان ہونے کا مظاہرہ بھی کریں۔ یہ جو باتیں آ رہی ہیں تھیں کہ کوئی سینیٹائزر کے لیے جو کوئی محلولات وغیرہ ہوتے ہیں ان کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی گئی ہیں، بڑھ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ یہ پیسے، مال، دولت، کبھی تو اس ملک اور اس قوم کے کام بھی آ جاؤ۔ دعائیں تو ہزاروں ہیں جو نبی علیہ السلام کے زبان مقدس اور دہن مبارک سے نکلے ہیں، مصیبت میں بھی اور آزمائشوں میں بھی۔ اب ان کا احاطہ تو ممکن نہیں۔ ایک مختصر سی دعا ہے جو صبح و شام ہمارا وظیفہ ہونی چاہیے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں بخشش، تیری بخشش اور تجھ کی طرف سے دی گئی ودیعت کی گئی عافیت اور آسودگی چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے روحانی اور جسمانی مدافعاتی نظام کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔